بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہاں پر بعض ہمارے ساتھی وہ کھڑے ہوئے ہیں یا ٹہل رہے ہیں جو دوسروں کو بٹھانے کے مقصد سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ وہ بڑے ادب کے ساتھ جو کرسیاں خالی ہیں دو چار چند ان پر بیٹھ جائیں، انہیں پر کرنے کی کوشش کریں اور مکمل ادب کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ کافی دیر سے افراتفری ہے، 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے ماحول سا بنتا ہے، پھر وہی پرانی صورتحال واپس آ جاتی ہے۔ ادب تو سبھی کے لیے ضروری ہے اور ہمارا دین اسلام تو پورا کا پورا ہی ادب ہے۔ ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے۔ ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز، نہ ہو جس کو اچھے برے کی تمیز، نہ وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز۔ بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سارے سامعین با ادب بھی ہیں، با نصیب بھی ہیں، اس لیے پرسکون ماحول بنائے رکھیں۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اور نعت نبی گنگنائی گئی، آپ نے سنا، پڑھنے والوں نے پڑھا، آپ نے سنا، سبھی کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور خطابت کے میدان میں اترتے ہیں۔ اس میدان کے شہسوار بھی عجیب و غریب ہے، بڑے بڑے شہسوار ہیں۔ ہم لاکھ باتیں بتائیں کہ ایسے بیٹھ جاؤ، ایسے کر لو، ایسے نہ کرو، ایک بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کے 3 جملے پورا ماحول بنا دیتے ہیں۔ یہ خطیب کا کمال ہوتا ہے اور باکمال خطیبوں کو قبول بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرات علماء کرام کو اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ امت کے سامنے اللہ کا قانون، اس کے احکام، اس کی شریعت اور رسول اللہ کی تعلیمات صحیح طریقے پر پیش کرتے رہیں، تاکہ جو دل کمزور ہو گئے ہیں، پزمردہ ہو گئے ہیں، اور جن دلوں کے اندر ایمان کی شمعیں اعمال کا جذبہ سرد پڑ گیا ہے، ان کے اندر ایمان کی شمع دوبارہ سے روشن ہو جائے اور جذبات پھر سے اچھے ہو جائیں۔ اس اچھے جذبات سے سرشار ہو کر ہم لوگ عملی زندگی میں اتر آئیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر حضرات علماء کرام اللہ کے کلام سے اور رسول اللہ کی تعلیمات سے امت کے سامنے بیش بہا خزانے پیش کرتے ہیں اور اس معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس جو سیرت النبی کا بھی اجلاس ہے، اس بنیاد پر رسول اللہ کی تعلیمات کا اجلاس ہے، اور دستار بندی کا اجلاس ہے، اس بنیاد پر کلام اللہ سے ملنے والی ہدایت کا بھی اجلاس ہے۔ اور ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اور میں عرض کر دوں بہترین معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں نیکیوں کا بول بالا ہو، عقیدے اور عمل کی پختگی ہو، اتحاد اور اتفاق ہو، ایثار و قربانی ہو، ہمدردی اور غم گساری ہو، متانت و سنجیدگی ہو، شرم ہو، حیا ہو، عفت ہو، پاک دامنی ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، نظافت ہو، نزاہت ہو، سکون ہو، طمانینت ہو، مسرت ہو، شادمانی ہو، حق پرستی ہو، حق شناسی ہو، حق گوئی ہو اور بے باکی ہو، سخاوت بھی ہو، دریا دلی بھی ہو، جرأت بھی ہو، ہمت بھی ہو، امانت بھی ہو، دیانت بھی ہو، شفقت بھی ہو، رحمت بھی ہو، ایفائے وعدہ بھی ہو اور خوف خدا بھی ہو۔ اب میں بس زیادہ نہ کہہ کے یہ عرض کر دوں کہ آپ کی خدمت میں اور یہاں اسٹیج پر اس علاقے کی انتہائی مشہور ہستی، معروف نوجوان عالم دین، انشاءاللہ مسجد کے امام و خطیب، جامعہ فلاح ربانی کے محتمم، اور جو اپنی مثال آپ بھی ہیں، اپنی شناخت آپ بھی ہیں، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، میں ان کے 2 سال سے تو تقریباً قریب ساتھ ہی ہوں، دہلی کا ماحول دیکھ رہا ہوں، لوگ اپنے سماجی مسائل لا کے رکھتے ہیں تو ان کی گتھیوں کو سلجھانے کا بڑا ہنر جانتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار کی الجھنیں لا کے رکھتے ہیں، معاشی مسائل کے بہترین مشیر ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یہ ماہر سماجیات اور ماہر معاشیات بھی ہیں، اس سے اوپر بڑھ کے دینی لوگوں کے بڑے قدردان ہیں، تو دینیات کے بڑے قدردان ہیں۔ میں ادب سے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نوجوان فاضل عالم دین حضرت مولانا آصف محمود صاحب قاسمی دامت برکاتہم، آپ تشریف لائیں اور اپنے تمہیدی کلمات سے سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، آپ کی اس محبوب مسجد موتی مسجد میں جو مکتب زیر انتظام ہے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب کے، اور اس میں ایک انتہائی جفاکش استاذ کی حیثیت سے آپ کے نوجوان امام، نوجوان عالم دین مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم جو پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی کوششوں اور ان کی محنت کے نتیجے میں آج یہ جو بزم سجائی گئی ہے، اس کے پیچھے آپ کی بستی کو ملنے والا وہ انعام ربانی ہے جو 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ سوغات آپ کو نہ ملتی اور یہ عنایت خداوندی آپ پر نہ ہوتی تو اس بزم کا سجنا اور یہاں علاقے کے اتنے سارے علماء کا بیک وقت آ جانا، یہ میں سمجھتا ہوں اہل محلہ تو کجا مسجد کے منتظمین کی عقل سے بھی پرے کی شے ہے، چونکہ اس سے پہلے اس طرح کا اجتماع اور اس طرح کا ماحول آپ کے یہاں کبھی سجایا گیا ہو یا بنا ہو، ہماری اپنی معلومات میں پچھلے 10 سال کے عرصے میں تو نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا صورتحال رہی ہوگی واللہ اعلم۔ باہر کیف یہ کہ یہ محنت ہے اس مسجد کے سرپرست و صدر محترم حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب قاسمی، اور ان کے بعد ان کی اولاد جیسے، جزاکم اللہ، ان کے بعد ان کی اولاد جیسے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب جو جوان العمر عالم دین ہے اور جن کی محنتیں رنگ لائی ہیں اور آپ کے سامنے پھل اور پھول کی شکل میں یہ گلشن سجا ہوا ہے۔ اصل میں تو
آج کی آپ کی اس بزم میں گفتگو جو ہونی ہے وہ ہمارے علاقے ہی کے نہیں بلکہ ورلڈ لیول کی شخصیت مفسر قرآن حضرت مولانا انیس احمد آزاد قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کو آپ 15 روز تک عیدگاہ جعفر آباد میں سیرت کے عنوان پر خطیب واحد کی حیثیت سے سنتے ہیں، اور ان کو آپ اس حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ وہ آپ کے علاقے کی پہچان ہے۔ میں یہ جملہ پھر دہرا دوں کہ وہ آپ کے علاقے کی پہچان ہے، ان کی شخصیت کی بنیاد پر آپ کا سیلم پور عالم میں متعارف ہوا ہے۔ سیلم پور سے وہ نہیں ہے، ان سے سیلم پور ہے آج کی تاریخ میں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے۔ تو اصل گفتگو تو حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ کی ہونی ہے۔ مجھے میرے چھوٹے بھائی مولانا عبدالعزیز صاحب نے تمہیدی گفتگو کے حوالے سے باصرار کہا کہ تجھے آ کر کچھ نہ کچھ ضرور کہنا ہے، تو میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں اپنے بڑوں سے پڑھا ہوا سیکھا ہوا سبق سنانے کے لیے۔ آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے اور پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ بزرگوں، واقعہ یوں ہے، اللہ رب العزت اس زمین پر قوم مسلم میں بالخصوص اور دنیا کی اقوام میں بالعموم جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کن افراد کو ترقی دینی ہے، کن افراد کو ترقی نہیں دینی ہے، کہ سماج کو دنیائے انسانیت کے لیے رہبر کی حیثیت سے نمونہ بنانا ہے، کہ سماج کے لوگوں کو پوری دنیائے انسانیت کے لیے آئیڈیل قرار دینا ہے، کہ سماج کے لوگوں کو ان کی اپنی ذات میں دوسرے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنانا ہے، تب اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کی جھولی میں اللہ کا قرآن ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بستی پر اپنی نظر رحمت فرمائیں، اللہ جب یہ چاہتے ہیں کہ اس بستی کے لوگ اپنی مثال بن کر آپ اٹھیں، اللہ جب یہ چاہتے ہیں کہ اس بستی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا جائے، ان افراد کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا جائے، ان افراد کے چلنے کو کوٹ کیا جائے، ان کے بیٹھنے کو کوٹ کیا جائے، ان کی نشست و برخاست کی مثالیں دے دی جائے، ان کے گھرانوں پر ریمارک کیا جائے اور اچھے کمنٹس ان کے لیے کہے جائیں اور اچھے تبصرے ان کے لیے آئیں اور زبانیں ان کی تعریف کرتی نہ تھکتی ہو اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں اگر افراد دیکھنے ہیں تو اس گھر کے دیکھو، بیٹا دیکھنا ہے تو اس باپ کا دیکھو، بھائی دیکھنا ہے تو اس بہن کا دیکھو، لال دیکھنا ہے تو اس ماں کا دیکھو، چراغ دیکھنے ہیں تو اس گھر کے دیکھو۔ جب یہ فیصلے رب کے حضور ہوتے ہیں تب ان بندوں کی جھولی میں اللہ کا قرآن ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ کا وہ کلام کہہ رہا ہے، اللہ کا وہ قرآن کہہ رہا ہے جو میرے آپ کے لیے حتمی فیصلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات اس کلام کی ہے جو قرآن ہے، یہ بات اس کلام کی ہے جو اللہ کے دین مبین پر مشتمل 30 پاروں کا وہ نظام ہے جو دنیائے انسانیت کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کو نمونہ قرار دیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کو رہبر بنایا گیا ہے، دنیائے جہان کو اس کی پیروکاری کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انسانوں کے درد کا درما، ان کی مشکلات کا حل، ان کی پریشانیوں کا حل اگر کہیں ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن میں۔ اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔
سرور کائنات کا فرمان گرامی ہے، یہ بات میری نہیں، آپ کی نہیں، دنیا کے کسی انسان کی نہیں، یہ اس ہستی کی بات ہے جو سید الاولین والآخرین ہے، یہ اس ہستی کی بات ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ اس ذات گرامی کی بات ہے۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا۔ یہ اس ذات گرامی کا کلام ہے۔ جب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے چہرے کو دیدار کرتا ہے۔ یہ اس ذات گرامی کی بات ہے جن کے لیے قرآن نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہا ہے۔ یہ اس ہستی کی بات ہے جس کے لیے والضحیٰ کہہ دیا گیا ہے، واللیل کہہ دیا گیا ہے۔ یہ اس شخصیت کا کلام ہے، اس ذات بابرکت کا کلام ہے، یہ اس ہستی کا فرمان ہے جو دنیا انسانیت کے رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پہلوں کو اگلوں کو ان کی ذات گرامی کا تعارف پیش کیا گیا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک نبی زمین پر ایسا نہیں ہے، ایک کتاب زمین پر ایسی نہیں اتری ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں محمد کا تعارف پیش نہ کر دیا گیا ہو، جس قوم کو محمد کی شخصیت سے متعارف نہ کرا دیا گیا ہو۔ کوئی کتاب ایسی نازل نہیں کی گئی جس میں میرے آقا کے اوصاف بیان نہ کیے گئے ہو۔ کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے اس زمین پر بحیثیت نبی قدم رکھا ہو، اپنی قوم میں، ملل میں، اپنی قوم اور ملت میں اور اپنے حواریین میں انہوں نے وقت گزارا ہو، اور جاتے جاتے وہ یہ نہ کہہ گئے ہو لوگوں سنو میں اللہ کا آخری پیغمبر نہیں ہوں، آخری نبی نہیں ہوں، تم سے کہتا ہوں اگر اس آخری رسول کا، اس آخری نبی کا زمانہ تمہیں مل جائے، ان کی پیروکاری کرنا، ان کی تقلید کرنا، ان کے قدموں پر نثار ہو جانا، ان پر فدا اپنے آپ کو کر دینا، اس لیے کہ ان کا جو نظام ہوگا، ان کا جو کلام ہوگا وہ آخری ہوگا۔ فائنل ڈیسیزن کے طور پر اللہ انہیں اس زمین پر نبی آخر کی شکل میں بھیجیں گے۔ جی ہاں، یہ اس ہستی کا کلام ہے جو فائنل ڈیسیزن کے طور پر دیا گیا ہے۔ یہ کلام نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے ہے، یہ جتنا مسلمانوں کے لیے ہے اتنا ہندوؤں کے لیے ہے، اتنا ہی سکھوں کے لیے ہے، اتنا ہی بدھسٹوں، جینیوں اور دلتوں اور پارسیوں کے لیے ہے، اس زمین کی تمام قوموں کے لیے ہے۔ محمد پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، محمد کے نظام پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہر ایک کو یہ اختیار ہے وہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے، ہر ایک کے لیے یہ لازم ہے وہ محمد کی تعلیم کو اختیار کرے۔ جی ہاں، یہ نظام پوری کائنات انسانی کے لیے ہے، جو اختیار کرے گا نفع میں رہے گا، جو ٹھکرا کے آگے چلا جائے گا اس کی دنیا بھی برباد ہونی ہے اور اس کا وہ جہان بھی برباد ہونا ہے جو اس جہان کے مقابلے ابد الآباد اور ہمیشہ کا جہان ہے۔ نبی آخر سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اس قرآن کی وجہ سے، کون سا قرآن جو محمد پہ اترا ہے، کون سا قرآن جو غار حرا میں جس کی ابتدا ہوئی ہے، کون سا قرآن؟ وہ قرآن کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں ہے، حضور عائشہ کی گود میں ہے رضی اللہ عنہا، عائشہ کے حجرے میں جو قرآن اترا ہے، خدیجہ کے مکان پر جو قرآن اترا ہے، ازواج مطہرات کے یہاں جو قرآن اترا ہے، مکے اور مدینے کی پرنور وادیوں میں جو قرآن اترا ہے، ہاں اس قرآن کے لیے کہہ رہے ہیں میرے آپ کے آقا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ بے شک جو اللہ تعالی اسی قرآن کی وجہ سے بہتوں کو باعزت کریں گے اور بہتوں کو ذلیل کریں گے، اسی قرآن کی وجہ سے قوموں کے لیے فیصلے ہوں گے کامیابی کے، قوموں کے لیے فیصلے ہوں گے فلاح کے، اسی قرآن کی برکت سے اقوام کے فلاح کے فیصلے کیے جائیں گے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سو کے لیے یہ فیصلہ بھی زمین پر ہوگا، ان کو سڑنے دیا جائے، ان کو مرنے دیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کے لیے صلاح و فلاح کے فیصلے کیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو مجھے اور آپ کو قرآن کھول کر، نبی کی تعلیم کھول کر سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سننا ہوگا، اور پھر ہم نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے آپ کے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں۔
محدثین نے، شرائع حدیث نے، علماء نے، صلحاء نے، اللہ کے نیک و برگزیدہ بندوں نے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے اس کو واضح کر دیا ہے۔ میرے آپ کے لیے گویا یوں کہہ لے کہ پکا پکایا حلوہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا نچوڑ علماء امت نے پیش کیا، اور وہ یہ: جو قرآن اپنائے گا، قرآن کے نظام کو اپنائے گا، قرآن کے طریق کو اپنائے گا، قرآن کے سماج کو اپنائے گا، قرآن کی زندگی کو اپنائے گا، اللہ اسے باعزت کریں گے۔ اور جو قرآن کے نظام سے، سماج سے، معاشرے سے، اس کی زندگی سے بچے گا اور کٹے گا، اس کے لیے ذلت یقینی ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ میں اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، اور عجیب سی صورتحال ہے اس وقت بالخصوص عالم اسلام کی، اور بالعموم عالم انسانیت۔ جب آپ مسلمانوں میں چند ایک افراد اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے اپنے درد کو بیان کرتے ہیں، اپنے احوال کو بیان کرتے ہیں، اور امت کا رونا روتے ہیں، تو مختلف پہلوؤں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف باتوں کی شکل میں ان کے خیالات سامنے آتے ہیں۔ مثلا یوں کہہ لیں کہ اگر ڈاکٹرز بیٹھے ہیں تو وہ اپنی قوم کا رونا اس فیلڈ کے حوالے سے روتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تعلیم اور ایجوکیشن کی جو بنیادی کمزوری ہے، اور اس کی وجہ سے قوم ترقی نہیں کر رہی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈاکٹرز کتنے ہیں، اور ایجوکیشن کی دنیا میں جب ٹیچرز سے بات ہوتی ہے تو ٹیچرز اپنا رونا روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم بالکل فیل ہے، برباد ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اور جب آپ پولیٹیشنز کے پاس جاتے ہیں تو پولیٹیکل ایشوز پر بات کرنے والے پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سیاسی قیادت نہیں ہے، ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں، ورنہ ہماری بات پہنچائی جا سکتی تھی، کہا جا سکتا تھا، سنا جا سکتا تھا، بتایا جا سکتا تھا۔ اور یہی بات جب آپ تجار کے درمیان کرتے ہیں، ان تاجروں کے درمیان کرتے ہیں جو مارکیٹ کا حصہ ہے، شیئر بازار کا حصہ ہے، جو بڑی بڑی کمپنیز چلا رہے ہیں، جب ان سے آپ ڈسکشن کرتے ہیں، ان سے آپ کی بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشی نظام پورے طور پر تباہ ہے، ہمارے پاس معاش نہیں ہے، اس لیے ہم برباد ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیسہ نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہر ایک اپنے ایشوز پر بات کرتا ہے، اپنے مسائل پر بات کرتا ہے، جو جس فیلڈ میں ہے وہ اس فیلڈ کی دہائی دیتا ہوا دکھتا ہے۔ لیکن آپ اگر غور کریں گے اور آپ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور عمیق نگاہوں سے، باریک نگاہوں سے، گہری نگاہوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات عالیہ اور آپ کی احادیث اور آپ کے کلام کا جائزہ لیں گے، تب آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ مسلمان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، وہ ضرور ہونا چاہیے جس کا حکم براہ راست اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اب اگر وہ سب نہیں ہے، جزوی طور پر جس کی وہ ضرورت محسوس کر رہا ہے، سماج میں، معاشرے میں معاش کے ایشوز ہو سکتے ہیں، سماج کے مسائل ہو سکتے ہیں، سیاسیات کے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بنیادی شے اس کی جھولی میں ہے، جیسے اللہ کا نظام قرآن اس کے پاس ہے، اس کا معاشرہ اسلامی ہے، سچائی ہے، دیانت ہے، امانت ہے، عفت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تقوی ہے، صلاح ہے، اور جو کچھ باتیں برادر مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی اور صالح معاشرے کے حوالے سے بہت نپے تلے جملوں میں آپ کے گوش گزار کی ہے، وہ سب اگر ہے تو گویا اسلامی معاشرہ آپ کے پاس ہے۔ پھر میں بہت وضاحت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں، جتنے ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں، جتنے مسائل آپ کو بتا رہے ہیں، اور جو گتھیاں آپ کے ذہنوں میں الجھی ہوئی ہیں، وہ سب اگر نہیں ہے اور قرآن اپنے نظام کے ساتھ آپ کے پاس ہے، میں قسم کھا کے آپ کو ضمانت دیتا ہوں کامیابی آپ ہی کا حصہ ہے، کسی اور کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اب یہ نئی بات نہیں ہے۔
آپ ادھر توجہ کریں. جو لوگ اپنا کام، جن کا جو کام ہے وہ کریں. آپ مجھے سنیں. اگر یہ اب نئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پچھلے 10 سالوں میں، کتنے سالوں میں؟ آپ یہاں ہیں، حاضر ہیں. روٹی تو کسی نے بھی نہیں کھائی، نہ آپ نے کھائی نہ ہم نے کھائی، تو میری آواز آپ سے تیز نکل رہی ہے. کتنے سالوں میں؟ پچھلے 10 سالوں میں اس زمین پر انقلاب کی شکل میں ایسے کچھ نظام برپا کیے ہیں کہ دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے یہ ہو کیا رہا ہے. ہیں آپ سیلم پور میں؟ باہر نکلے یا سیلم پور ہی میں ہیں؟ پھر دوہرا دیتا ہوں. پچھلے 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کچھ ایسے انقلابات برپا کیے ہیں اپنے ان صالح بندوں کے ذریعے، اللہ کے ان نیک بندوں کے ذریعے جو ظاہری ان تمام ایشوز پر، مسائل پر، ان تمام گتھیوں کو سلجھائے بغیر ظاہری شکل میں لگتا ہے کہ ان کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں تھا. اور اگر دیکھا جائے اسباب ظواہر میں تو سچائی بھی کچھ ایسی ہی دکھائی پڑتی ہے، کچھ نہیں تھا لیکن کامیابی انہی کا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ جانتے ہیں آپ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جھولی میں کچھ تھا نہیں تھا. ڈاکٹرز ان کے پاس نہیں تھے، لائرز ان کے پاس نہیں تھے، ٹیکنیکل ایشوز پر بات کرنے والے، مسائل حل کرنے والے ان کے پاس نہیں تھے، سیاسی مسائل کی گتھیاں سلجھانے والے ان کے پاس نہیں تھے. ان کے پاس تھا تو رب کا نام تھا، ان کے پاس تھا تو محمد کا نام تھا، ان کے پاس تھا تو قرآن کا نام تھا، قرآن کا نظام تھا. وہ اپنے معاشرے کو ڈیولپ کر رہے تھے، صداقت پر، امانت پر، دیانت پر، سچائی پر، عفت پر، پاکیزگی پر، تقوی پر، طہارت پر، صالحیت پر، صلاح پر. چنانچہ انہوں نے ڈیولپ کیا، اندر ڈیولپ کیا. اور ان کا معاشرہ تیار ہو کر جب وہ باہر نکلے ہیں اور کوپلیں پھوٹی ہیں اور نتیجے میں کلیاں چٹخی ہیں، پھول بنا ہے، پھر جو وہ مہکا ہے، تو وہ سارے سوٹ بوٹ والے دیکھ رہے تھے اور دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. یہ پگڑی والے، یہ عمامے والے، یہ کرتے والے، یہ جبے والے، یہ قرآن والے، یہ بیکورڈ کلاس کے لوگ، یہ قرآن کے نظام والے، یہ جن کو ہم دقیانوس کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، انگلش نہیں جانتے اور جناب دیگر زبانوں پر ان کو عبور نہیں ہے. یہ جو اللہ کے بندے صرف قرآن والے ہیں کیسے چھاتے چلے جاتے ہیں. ادھر دنیا، عقل کی دنیا میں گتھیاں سلجھانے میں لگی تھی، محو حیرت تھی. ادھر قرآن پکار کے کہہ رہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ. آپ دلی کے لوگ ہیں، میری اس بات کا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. میں ایسے لوگوں میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو کسی گاؤں کی ہے، تو گاؤں والے آپ سے زیادہ سمجھ گئے. شاید آپ کو نہاری میں گم ہو کر اتنا سمجھ نہ آیا ہو، شاید آپ کو بریانی کی بوٹیوں میں گم ہو کر اتنا سمجھ نہ آیا ہو. دیہات سمجھ چکا ہے، قصبات سمجھ چکے ہیں، عالم اسلام سمجھ چکا ہے. اور سنو، عالم اسلام سے زیادہ عالم کفر سمجھ چکا ہے. جن کی جھولی میں قرآن ہوگا اب نظام انہی کے ہاتھ میں ہوگا. اب اگر اس کے باوجود بھی قرآن والے، نظام مصطفیٰ والے، شریعت والے، محمد الرسول اللہ کے نظام والے، اب اگر وہ اتنے سب احوال کو پورے طور پر واضح ہو جانے کے بعد اور اس زمین پر ایگزامپل کی شکل میں، مثال کی شکل میں ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ لینے کے بعد ابھی بھی وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچانے اور ابھی بھی وہ اس سے بیگانگی اختیار کرے، بیزارگی اختیار کرے، اجنبی بن کر، بیگانہ بن کر، دور رہ کر، اور اپنے آپ کو ابھی بھی ان فرسودہ خیالات کا حامل بنا کر وہ جینے کی کوشش کرے، تو یہ ان کی اپنی غلطی ہوگی، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوگا. اس لیے اس وقت میری آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ قرآن کے نظام کو سمجھیں،
قرآن سے اپنی وابستگی کو مضبوط کریں، قرآن پاک سے سچائی کے ساتھ جنونی تعلق کی بنیاد پر، محبت کی، والہانہ محبت کی بنیاد پر ایک جنونی کیفیت کے ساتھ میں اور آپ قرآن سے وابستہ ہوں۔ چنانچہ آپ کے امام محترم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم، جو نوجوان فاضل ہیں اور ہمارے اس علاقے کے ائمہ کی صف کا حصہ ہیں، اور پچھلے 2 سالوں میں بہت قلیل مدت میں انہوں نے، آپ یہ کہیے کہ ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موتی مسجد کے اطراف کے لیے، موتی مسجد کے محلے کے لوگوں کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی سوغات ہے جو ان کی طرف سے آپ کو پیش کی گئی ہے۔ 2 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم، جو یہاں کے امام و خطیب ہیں، اور بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں نوجوان فاضل عالم دین مولانا عبدالعزیز صاحب، جو اپنے امام محترم جو آج کل صدارت کے منصب پر فائز ہیں، ان کی سرپرستی میں اس مسجد میں وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اور پھر بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق وہ گھرانے جن گھرانوں سے یہ 2 بچے نکل کے آئے ہیں، وہ مائیں جن کی کوک میں ان لالوں نے پاؤں پھیلائے، وہ باپ جس کے دست شفقت میں یہ پروان چڑھے، اور پھر پورا محلہ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جب انعام بٹے گا اور خدا کی طرف سے جو رحمت عطا ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ ان کے گھر تک محدود نہیں رہے گی، وہ پورے محلے کو چھا جائے گی اور پورا محلہ اس سے فیضیاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا، ان کا کرم اور ان کی عنایت ہے، اللہ چنتے ہیں، چنانچہ رب نے چنا ہے، ان 2 گھروں کو چنا ہے کہ اللہ نے نظر رحمت فرمائی اور ان کے گھروں میں یہ 2 پھول کھلائے جو آج آپ کے سامنے حافظ قرآن ہے۔ قرآن اس سلسلے میں کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چنا ہے۔ انتخاب کس کا ہے؟ سلیکشن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے نہیں کیا ہے، یہ دنیا کے کسی کونسلر کا، ودھایک کا، ایم ایل اے کا، ایم پی کا اور تھانے کا انتخاب نہیں ہے۔ لوگ تو اس پہ پھولے نہیں سماتے، ہمارے سیلم پور میں تو اسی پر بڑی سب داد حاصل کی جاتی ہے۔ میری تھانے میں بات ہے، میں کونسلر کا چمچہ رہا ہوں جی، میں اس کا گھوٹنا رہا ہوں، چمچ رہا ہوں، میں اس کی چائے پیتا ہوں، میری بات ہے ودھایک کے یہاں۔ میاں آپ کو ودھایک چن لے، کونسلر چن لے، ایم ایل اے کے یہاں آپ کو جگہ مل جائے، ایم پی کے یہاں جگہ مل جائے، تھانے میں سلام دعا ہو جائے، پھولے نہیں سماتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اور جہان کے لوگوں سنو، تمہیں دنیا والے منتخب کر لیں، پھولے نہیں سماتے ہو، قابل فخر ہے، قابل رشک ہے یہ 2 چہرے جن کا انتخاب کائنات کے رب نے کیا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ کیسی محبت ڈالی ہوگی، کیسا پیار اللہ نے نچھاور کیا ہوگا۔ روایات کی روشنی میں ہلکا سا جائزہ لیں، حضرت مفسر قرآن تشریف لا چکے ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ 5-7 منٹ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے، طالب علم گھر سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ گھر سے نکلتا ہے۔ آج کل تو لوگ یہی کہنے لگے ہیں، عجیب پٹ قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں دماغ نہیں رکھتے کیا کھوپڑی میں گوبر بھرا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کی بات ہے، تازہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، یہیں اپنے علاقے میں کسی پٹ نے، بے وقوف نے، احمق نے، عقل کے اندھے نے، دماغ سے خالی آدمی نے یہ بات کہی ہے، مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بس اتنا عرض کر دوں، مدرسے جس دن نہیں ہوں گے آپ بھی نہیں ہوں گے، بہت اچھے سے سمجھ لیجئے۔ یہ بات زمین کے کسی ٹکڑے پر کہیں جائے اور صادق آئے نہ آئے، لیکن انڈیا کی زمین پر یہ بات 100% صادق آتی ہے، مدرسے نہیں ہوں گے تو آپ بھی نہیں ہوں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب میں اتفاق نہیں کرتا تو اپنی کائنات و دنیا الگ لیے پھرے، یہ مسلمہ بات ہے، بہت بڑے بڑوں نے کہہ دی ہے، میں نے نہیں۔ شیخ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ 1982 میں یہ بات کہہ گئے ہیں، لوگوں اگر تم یہ ضرورت سمجھتے ہو کہ قرآن تمہارے لیے ضروری ہے
کب کہی ہے؟ میں 1982 کی بات کر رہا ہوں، 1982 میں کہی ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ علی میاں ندوی، جس کا قلم بھی بولا، زبان بھی بولی، عرب نے بھی تسلیم کیا، عجم نے بھی تسلیم کیا. کیا اپنے، کیا پرائے، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا جماعت اسلامی، کوئی مسلک و منہج کا آدمی ایسا دکھائی نہیں پڑتا ہے جو علی میاں کے قلم کو اور علی میاں کی زبان کو داد دیتا ہوا نہ دکھتا ہو. یہ وہ ہستی ہے جس کو عرب و عجم نے تسلیم کیا. وہ یہ بات کہتے ہیں لوگوں، اگر تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ قرآن تمہارے لیے ضروری ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں نا، ہم تسلیم ہے نا. حضرت کہتے ہیں اگر تم نے یہ مانا کہ قرآن تمہارے لیے ضروری ہے تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ قرآن والے بھی تمہارے لیے ضروری ہیں. کرانہ اسٹور پہ نہیں ملے گا قرآن. قرآن کہاں ملے گا؟ قرآن والوں کے پاس ملے گا. علی میاں کہتے ہیں تم نے تسلیم کیا قرآن ضروری ہے تو قرآن والے ضروری ہے. علی میاں کہتے ہیں تم نے قرآن والوں کو بھی تسلیم کیا ہے، ان کو بھی مانا، ان کو بھی ضروری سمجھا، تو پھر یہ بھی ضروری سمجھنا ہوگا یہ قرآن والے جہاں تیار ہوتے ہیں وہ کارخانہ بھی ضروری ہے. آپ اسے ضروری سمجھتے ہیں، آپ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. یہ غلطی تو نہیں کریں گے کہ مدرسہ ضروری نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے مدرسہ ضروری ہے. مدرسے کا مطلب یہ بلڈنگ نہیں ہوتی ہے، آپ یہ ذہن سے نکال دیں. یہ تو ایک نظام ہے، مروج ایک شکل ہے. مدرسہ وہ ہے جہاں استاذ بیٹھے، شاگرد سامنے ہو، استاذ کے روبرو پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھایا جا رہا ہو. یہ مدرسہ تیار ہو گیا. یہ نظام وہ ہے جو میرے آقا نے مکے میں دار ارقم میں شروع کیا، مدینے میں صفہ کے چبوترے پر چلا ہے، اور پھر پھیلتے پھیلتے یہ چہار دانگے عالم میں پھیلا ہے. دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے. لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں قرآن ضروری ہے، قرآن والے ضروری ہے. اور کارخانہ قرآن والا، جہاں قرآن کے یہ قرآن والے تیار ہوتے ہیں، وہ کارخانہ بھی ضروری ہے. میں عرض کر رہا تھا کیسی نظر رحمت، کیسی محبت. آقا فرماتے ہیں گھر سے نکلا. کون نکلا گھر سے؟ بچہ گھر سے نکلا. کہاں جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہے. موتی مسجد میں جو مدرسہ چلتا ہے اس میں پڑھنے جا رہا ہے. کون پڑھا رہا ہے؟ مولانا عبدالعزیز صاحب پڑھا رہے ہیں. سرپرستی کون کر رہا ہے؟ مولانا ذاکر صاحب کر رہے ہیں. اچھا، ذاکر صاحب سرپرست؟ جی ہاں، ذاکر صاحب کے دست شفقت میں یہ کام یہاں تک پہنچا ہے. محنت ہے عبدالعزیز صاحب کی اور دست شفقت ہے ذاکر صاحب کا، اور یہ سلسلہ پروان چڑھ رہا ہے. بچہ گھر سے چلا ہے، ادھر اس نے پاؤں باہر نہیں نکالے. اللہ فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیتے ہیں، سنو میرا بندہ، یہ میرا معصوم سا بندہ قرآن پڑھنے موتی مسجد جا رہا ہے، ذرا سنو اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑنے چاہیے. مجھ رب کو یہ گوارا نہیں ہے. جاؤ جلدی سے. فرشتوں کی جماعت آتی ہے. اللہ کا حکم ہے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو. تمہارے پروں پر سفر طے کرتا ہوا قرآن پڑھنے موتی مسجد کے مدرسے پہنچے گا. اتنا ہی نہیں، آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھر سے نکلا. کہاں سے نکلا؟ یہ گھر سے نکلا، مسجد جا رہا ہے، مدرسے میں پڑھے گا، قرآن پڑھنے جا رہا ہے. اللہ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، آقا کا فرمان گرامی ہے اس طالب علم کے لیے تمام مخلوقات دعائے رحمت و مغفرت کرتی. اتنا ہی نہیں، اس کو بھرپور پروٹوکول دیا جائے گا، اس کی ضمانت دی جا رہی ہے. آقا فرماتے ہیں گھر سے نکلا، مدرسے گیا. 11 بجے چھٹی ہونی تھی، 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گئے، نہیں لوٹا. ماں فکر مند ہے، باپ فکر مند ہے، پریشان ہے. اللہ ہوا تو ہوا کیا؟ خدا نہ خواستہ یہ اطلاع ملی کہ بچہ فوت ہو گیا، دار فانی سے باقی کو چلا گیا، اس جہان سے اس جہان چلا گیا. رب کہتے ہیں اور اس بچی کی والدہ اس مائی کو
मुखातब किया जाता है, अफसुर्दा न हो, रंज न कर, गम न कर। इस बाप के सीने पर तसल्ली भरा हाथ रख दिया गया, दस्ते शफ़क़त रख दिया गया, मुस्तफा का फरमान सुना दिया गया और कह दिया गया अफसुर्दा न हो, रंज न कर, तूने अपना लाल तलबे इल्म में खोया है, तेरा रब तुझे बशारत देता है, कल क़यामत में शुहदा की सफ में खड़ा करेगा। इनामात का सिलसिला तवील है। इतना ही नहीं, आगे बढ़े, मजीद चले। ये दुनिया का निजाम खत्म, यहाँ सब कुछ क्लोज हो चुका है, दुनिया बंद हो गई, चले आगे चलते हैं। अब इस दारे फानी से बाकी को कूच किया, आलम आखिरत को सजा दिया गया। जी हाँ, इनामात की बारिश तो लंबी है, अल्लाह ही जानते हैं क्या कुछ अता करेंगे। मुख्तसर अर्ज कर दूं, वहां पहुंचे, सारी कायनात जमा है, पहले इंसान से लेके आखिरी इंसान तक सब मौजूद है। अल्लाह ताला कहेंगे कहाँ है हाफिज जी, बुलाओ उस हाफिज कुरान को जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया, बुलाओ उस बच्चे को जिसने 30 सिपारे अपने सीने में महफूज किए, बुलाओ उसके बाप को, उसकी माँ को जिन्होंने दिन रात मुस्तकिल कोशिशें करके इस लख्ते जिगर को यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह के दरबार में हाफिज कुरान पहुँचा है और उसके वालिदैन खड़े हैं, रब का फैसला होता है, मेरे बंदे तेरे से तुझसे ये वादा किया गया था। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हमारे नबी ने ये खबर तुझे दी थी और वो बशारत तेरे कानों में पड़ी थी कि तेरी सिफारिश पर, तेरी गुजारिश पर, तेरी रिक्वेस्ट पर ऐसे 10 लोगों के लिए फैसला होगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान इस बात में सर हिलाएगा, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, जाओ अपनों को चुनो। वो जिस को इशारा करेगा, जिस पे उंगली रखेगा, रब की तरफ से फैसला है। ये जहन्नमी थे, मोहर लग चुकी थी, जन्नत नहीं जाना था, जहन्नम इनका हिस्सा थी, रब की तरफ से फैसला था। हाफिज कुरान की सिफारिश है, कुरान के नतीजे में ये सौगात मिल रही है, मुस्तफा के निजाम को समझने की बरकत से ये सौगात मिल रही है। अल्लाह की तरफ से फैसला है, अल्लाह की तरफ से ये आता है, अल्लाह की तरफ से ये करम है। अब हाफिज कुरान से ये कहा जाएगा, ये मसला वो यूं कहा करे ना, सारा बनता हुआ मौसम सर्द पड़ जाता है। आप बात सुन ले, कई बार ऐसा होता है कि बीच में ऐसी जगह आदमी दाद दे देता है कि वो शायर को भी पता नहीं रहता मैं पढ़ क्या रहा था। पहले ये रिवायत सुन ले, उसके बाद आपकी दाद कबूल है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आका फरमाते हैं ये बंदा खड़ा है, अल्लाह की तरफ से वादा हुआ था, अल्लाह की अताओं की बशारत इसको सुनाई गई थी। 10 लोग हैं, इसके घर के हो सकते हैं, खानदानी हो सकते हैं, कुटुंब कबीले के हो सकते हैं, इसके घर के 10 लोगों के लिए कहा गया था, उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, फिर हम तुम्हारी सिफारिश पर जन्नत में दाखिले का ऐलान करेंगे। इसने इशारा किया, अल्लाह ये मेरा फुला है, ये मेरा फुला है, मेरा बाप है, भाई है, चचा है, जिसको ये कह देगा, अल्लाह कहते हैं उसके लिए इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी और जहन्नमियों से नाम निकालकर जन्नतियों में शामिल किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बाजी रिवायात से इशारे इससे आगे के मिलते हैं। जी हाँ, अल्लाह की अताओं, उनका करम, उनका फजल क्या कोई अंदाजा लगा सकता है। इतना नहीं, इससे आगे के इशारे मिलते हैं। बाजी रिवायात से फजाइल की दुनिया में ये तक इशारे मिलते हैं, इस हाफिज़े कुरान को जिसने मोहब्बत की निगाह से देखा होगा, चूंकि सबब कुरान है, सबब खुदा है, अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर हाफिज़े कुरान को मोहब्बत की निगाह से वो देख रहा है। कुरान से मोहब्बत की बुनियाद पर वो इस हाफिज़ कुरान को मोहब्बत से देख रहा है। जिसने मोहब्बत से देखा होगा उसको क्लीन चिट मिल जाएगी, फैसला होगा, जहन्नमियों से नाम निकाल दिया गया, जन्नत वालों में शामिल कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे आपके घरानों में इस सौगात को जमा फरमा दे, मेरे आपके घरानों में इस सौगात को अल्लाह पाक कसीर मिकदार में जमा फरमा दे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जिसके घर में जितने बच्चे हैं कोशिश करो सब हाफिज कुरान हो।
بیٹے بالخصوص کوشش کرو حافظ قرآن ہو، اس لیے کہ آنے والا کل وہ ایسا ہے کہ کفر آپ کے دروازوں پر دستک دے گا، جیسے ارتداد کی لہر ہے، اور یہ کہیے کہ اس وقت ایک بڑی تعداد کفر قبول کر رہی ہے۔ یہ بچے اگر آپ نے ان کے سینوں میں قرآن جمع کر دیا تو آنے والا کل کفر جب ان کے دروازوں پر دستک دے گا اور قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، یہ اپنی جان تو دے دیں گے، اپنا ایمان نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ اس مکتب کی قدر کیجئے، مکتب کے استاذ محترم، موجودہ جوان العمر امام محترم کی قدر کیجئے، اور پیرانہ سالی کے باوجود، ضعیف العمری کے باوجود مولانا ذاکر صاحب آپ کے درمیان دست شفقت بنائے ہوئے ہیں، ان کی قدر کیجئے اور اس دائرے کو مضبوط کیجئے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی موتی مسجد کا جو حلقہ ہے، کوئی گھر ایسا نہ رہے جس گھر میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہ رہے جس گھر میں قرآن کے دیوانے نہ پائے جاتے ہو۔ صبح جب نمودار ہو، ہر گھر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہو رہی ہو، اس کی کوشش کیجئے۔ آپ اس طرح کی کوششوں میں آگے بڑھیں گے اور منتظمہ کمیٹی اور دونوں امام محترم اور دیگر جو ان کے محبین ہیں، جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ایک ماحول کریٹ ہوگا، ایک ماحول سازگار ہوگا، ایک ماحول ملے گا جس کے نتیجے میں بہت قریب ہوگا وہ دن کہ آج موتی مسجد کے اطراف کی بستی کو جن نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے شاید نہ دیکھا جائے، اور آج لوگ باہر سے گزر جاتے ہیں، پھر وہ کوشش کریں گے ہم بھی اندر جائیں، موتی مسجد کی اس بستی کے قریب جائیں جہاں اللہ کے پاک نام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی فضا عمومی ہے، جہاں ایسے سچے اور مخلص لوگ رہتے ہیں، جہاں ایسی مائیں رہتی ہیں جنہوں نے مکتب کو آباد کرنے، زندہ رکھنے میں بھرپور کردار زندہ کیا ہے۔ یہی چند بکھری سی باتیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو اس گنہگار نے رکھی ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات جگہ دیں گے اور ان باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ میں بہت زیادہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم کو، بہت تھوڑے سے وقت میں بہت پیارا گلشن سجایا ہے، اور یہ زندہ مثال ہے اس بات کی کہ آپ کے علاقے سلم پور اور اس کے اطراف و جوانب میں جتنے علاقے آتے ہیں، یہ نئے سلم پور کا پورا پٹا، ادھر گوتم پوری، بیرم پوری اور ادھر جعفر آباد اور چوہان بانگر اور موجپور تک، اس پورے ایریے کے علماء بالخصوص، یوں تو سارے علماء لائق احترام، اور ان کی جو کوششیں ہیں اپنے اپنے۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل۔ مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ابھی کال کریں۔ مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا۔